10ویں محرم کے بارے میں حدیث پاک میں کچھ خاص باتیں آئی ہیں، ان میں سے اس وقت سب کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ بس 2 باتیں حدیث پاک کی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو حدیث یہ ہے کہ 10ویں محرم میں روزہ رکھنے پر 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 10ویں محرم کا 1 دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور اس کے ساتھ 9 تاریخ یا 11 تاریخ کا کوئی شامل کر لے تو مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی عمل یہودیوں کے طرز پہ نہ ہو۔ یہودی لوگ جب بھی روزہ رکھتے تھے سحری کے بغیر رکھتے تھے۔ نبی نے فرمایا تم جب روزہ رکھو سحری کھا لیا کرو، سحری کھانا سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، فائدہ بھی ہے، اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہے۔ اگر آنکھ نہ کھلے بغیر سحری کے رکھ لو، لیکن اگر آنکھ کھلے تو سحری کے نام پر کچھ کھا پی لو جب سحری کا ٹائم ہو۔ ایسا نہیں کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، آنکھ دیر سے کھلی، چلو پانی ہی پی لیں۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا، اب کچھ نہ کھانا پینا چاہیے، روزے کی نیت کر لیں، روزہ ہو جائے گا۔ آج سحری کی بندش کا ٹائم ہمارے علاقے میں 3:38 پر ہے۔ 3:38 سے پہلے ہم کھانا سحری کھائیں، اس کے بعد نہ پانی پئیں نہ کچھ کھائیں، روزہ رکھنا چاہیں رکھ لیں۔ تو ہمارے نبی چاہتے تھے ہماری امت کا عمل یہودیوں کے طرز پر نہ ہو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، ایک 10ویں یا 9ویں اور 11ویں۔ لیکن اسی سال 1.5 مہینے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ محرم کے بعد مہینہ ہے سفر، سفر کے بعد ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ میں آپ نے دنیا سے پردہ کیا ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ نبی کی پیدائش کی تاریخ نہیں، وہ تو وفات کی تاریخ ہے۔ بلکہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے، جو بریلوی فرقے کے بانی مبانی ہیں، انہوں نے لکھا ہے نبی کی ولادت اور پیدائش 8 ربیع الاول میں ہے، وفات 12 میں ہے۔ بہت سے لوگ وفات کی تاریخ میں جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنا فرق ہے، پیدائش ہے 8 میں اور خوشیاں منائی جا رہی وفات پر، اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ نبی کی وفات کی تاریخ میں ڈی جے بج رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے، ڈھول تاشے بج رہے ہیں۔ تو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے لکھا ہے پیدائش تو 8 تاریخ میں ہے، یہ آپ کے ذہنوں میں رہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا تھا میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، اسی سال 1.5 مہینے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 2 روزے رکھنے کی نوبت نہیں آئی مگر تمنا ظاہر فرمائی، اس لیے 1 روزہ رکھنا سنت ہے 10ویں کا روزہ، اور 1 روزہ ساتھ ملا لیں تو مستحب ہے۔ لیکن اب بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہاں یہودی نہیں بستے، اور آج کل کے یہودی روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اگر مسلمان 10ویں محرم کا 1 بھی روزہ رکھ لیں وہ بھی کافی ہے، سنت ادا ہو جائے گی۔ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ثواب ملے گا، 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک حدیث تو یہ ہے۔ دوسری ایک بات، حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں غوث پاک کہتے ہیں، جن کے لیے کچھ لوگ کہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ وہ کہتے ہیں جنہوں نے غوث پاک کا دامن پکڑ نہیں رکھا۔ انہوں نے غوث پاک کا دامن پکڑا نہیں، نعرہ لگا رہے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, जिनका क़िबला इधर है पश्चिम की तरफ, तो अब कुछ लोगों का क़िबला पूरब की तरफ भी है, बरेली शरीफ, और हमारा क़िबला पश्चिम की तरफ है। तो हम लोग गौसे पाक के दामन को पकड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। गौसे पाक ने लिखा है कि 10वीं मुहर्रम में जो आदमी अपनी वुसअत के मुताबिक अच्छे से अच्छा खाना बनाए, जैसी गुंजाइश हो, अपने बच्चों को खिलाए, कुछ गरीबों को खिलाए, रोज़ा रखा है तो शाम को बनाए, रोज़ा नहीं रखा तो दोपहर में बनाए। तो जो 10वीं मुहर्रम में बेहतर से बेहतर खाने बनाएगा, अल्लाह ताला उसके घर में पूरे साल बरकत देगा। बस ये दो बातें किताबों में मिलती हैं। इसलिए 10वीं तारीख बड़ी बरकत वाली तारीख है, बड़ा मुबारक दिन है और पहले से मुबारक है। इसमें हलाल कमाई करना भी सवाब है, कमाई से रुकना नहीं चाहिए, कमाई पर जाना चाहिए। और ये कोई नहुसत का दिन नहीं और सोग मातम का दिन नहीं है। बस मुख्तसर सी बात, अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से, करबला के हादसे की वजह से ये हमारी सब की मुसीबत थी। हज़रत हुसैन की मुसीबत पूरी उम्मत की मुसीबत थी। ये हादसा भी सन 61 हिजरी में 10वीं मुहर्रम में पेश आया था, लेकिन उस हादसे की वजह से इस दिन में कोई नहुसत नहीं आई, इस दिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर किसी अल्लाह के ख़ास बंदे की शहादत की वजह से कोई महीना कोई दिन नहुसत का हो, तो ये बताइए कौन सा महीना खाली है जिसमें अल्लाह का नबी शहीद नहीं हुआ, या किसी नबी की वफ़ात नहीं हुई, या किसी सहाबी की वफ़ात या शहादत नहीं हुई, या अल्लाह के बेशुमार वलियों में से किसी वली की मौत या शहादत नहीं हुई। एक महीना भी ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह का नबी, नबी का सहाबी या कोई वली फौत ना हुआ हो या उनकी शहादत ना हुई हो। वो जो लोगों ने कह रखा मुहर्रम में शादी ना रखो, क्योंकि इसमें करबला का हादसा पेश आया था। तो कौन सा महीना अल्लाह के ख़ास बंदों की मौत, वफ़ात या शहादत से खाली है? इसलिए मुहर्रम तो पहले से बरकत वाला महीना है, कुरान से इसकी बरकत वाला होना साबित है।